بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 313 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار ذرا تاخیر سے حاضر ہے، اور اب یہ تاخیر تقریباً معمول بن جائے گی، اس لیے کہ اس عمر میں مختلف عوارض لاحق ہیں، کبھی کھانسی کبھی سانس وغیرہ کا، تو اس کی وجہ سے 8-10 دن میں کوشش کروں گا کہ ایک ہفتے میں ایک بار ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 8-10 دن تک یہ وقفہ چلا جائے۔ پچھلا سال جو تھا 2023 کا، اس کا مہینہ ستمبر وہ میرے لیے واقعی ستم گر ثابت ہوا، اس لیے کہ اس پورے مہینے میں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں رہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ تھی وہ تھی کان کی بیماری۔ کان نے پہلے ایک کان نے سننے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد دوسرا کان بھی جواب دے گیا۔ تو اس کان کے سلسلے میں پہلے ہی بتا دوں کہ میرے بہت قریبی عزیز ہیں ڈاکٹر شفیع شیخ، جو حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ اگر وہ کراچی میں ہوتے تو میں شاید اتنی زیادہ تکلیف نہیں بھگتتا۔ وہ تھے حیدرآباد میں، اور میں حیدرآباد جا نہیں سکتا تھا، وہ کراچی آ نہیں رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھ سے سارا حال احوال سن کر ہی دوائیں دی، اور اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا کہ آغا خان والوں نے جب مجھے 4-5 لاکھ روپے کے تلے دابنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آپریشن کریں گے، تو ڈاکٹر شفیع صاحب نے حیدرآباد سے بیٹھ کر، یعنی بغیر دیکھے ہوئے، میرا علاج کیا، تو میں اس قابل ہو گیا کہ دسمبر میں مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری ہو سکی میری۔ انہوں نے جب آغا خان کی ساری وہ دیکھی تفصیلات، اور جو وہ کر رہے تھے جسے تشخیص کہتے ہیں وہ، اور دوائیں، اور پھر MRI، یہ سب MRI کی تو رپورٹ میں نے بھیج دی تھی، وہ سب دیکھ کر انہوں نے کہا کہ سب رکھیں ایک طرف، MRI اور یہ ساری چیزیں، اور میں دوائیں دے رہا ہوں آپ کو، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر شفیع شیخ صاحب نے مجھے 8-10 دن کے لیے دوائیں دی، اور ماشاءاللہ میں ٹھیک ہو گیا کافی حد تک۔ اور پھر اس کے بعد ہم سعودی عرب بھی چلے گئے۔ واپس آ کر اس وقت جو میں کسی قابل ہوں، اس میں پھر ڈاکٹر شفیع صاحب نے، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ واپس آنے کے بعد دوبارہ ایک اور کان میں تکلیف ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد ہیں کراچی میں ڈاکٹر اقبال صاحب، وہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اور ظاہر ہے ڈاکٹر شیخ اتنے قابل ہیں، یہ شفیع شیخ، تو ان کے استاد کتنے قابل ہوں گے۔ تو وہ ان کا نام ہے ڈاکٹر اقبال خایانی۔ تو یہ اس قدر میں کہتا ہوں اہل، قابل، باصلاحیت، اور لٹیرے نہیں، بالکل بھی پیسے کا کوئی لالچ نہیں، بہت کم فیس میں اتنا اچھا خوش اخلاقی کے ساتھ علاج کرتے ہیں کہ میں ان کا نام پہلے اس لیے لے رہا ہوں کہ ممکن ہے بہت سے لوگ میری اس ویڈیو کو آخر تک نہ دیکھ سکیں، تو بہرحال میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس وقت ڈاکٹر شفیع شیخ کے بعد ڈاکٹر اقبال صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اب میرا جو کان کا مسئلہ ہے، اس میں پہلے میں بتا دوں کہ کان کی اہمیت کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ایک ایک عضو کو اور کائنات کے ایک ایک حصے کو کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ وہ عربی کا وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ تو اب یہ کان جیسے دو جو باہر نظر آ رہے ہیں، یہ بظاہر بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، لیکن پورے جسم میں، جسم کے ایک ایک حصے کی طرح ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی میں ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں میں ان کے، یعنی بچوں کے دونوں کانوں میں اذان دی جاتی ہے، تو اذان کے لیے کان کا ہونا ضروری ہے۔ تو کان کی اہمیت میں کہتا ہوں کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی ہے، کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوا باہر آیا وہ، اور
ہمارے کسی کے ہاتھ میں دیتے کہ اس کے کانوں میں اذان دے دیں، تو اذان سے ابتدا ہوتی ہے کان کی۔ تو بہرحال کان کی اہمیت کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ مجھے 1.5-2 سال میں ابھی اندازہ ہو گیا کہ کتنی اذیت ناک چیز ہوتی ہے اگر اس میں کوئی تکلیف ہو جائے تو۔ میں اس قدر یعنی سمجھ لیں کہ لیٹے لیٹے اتنا پریشان ہو جاتا تھا، شدید درد ہوتا تھا۔ اب ایک ڈاکٹر کو دکھایا، دوسرے کو دکھایا، تیسرے کو دکھایا، اور آغا خان جیسے اسپتال میں پہلے ان کے یہاں CHC ہوتا ہے، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، وہاں یعنی ذرا کم پیسوں میں علاج ہوتا ہے، وہاں بھی دکھا دیا میں نے۔ ڈاکٹر شفیع صاحب کی مہربانی سے تو میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں سعودی عرب جا سکا تھا۔ اب جو تکلیف ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب تو دیکھ نہیں سکتے تھے وہاں سے، اس لیے انہوں نے اپنے استاد اقبال صاحب کا، جو پروفیسر ہیں اور بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں وہ، ان کو جب دکھایا تو اب ماشاءاللہ کافی دونوں کان میرے سن رہے ہیں، ورنہ ایک کان سے تو میں شاید 1.5 سال سے بالکل سن ہی نہیں رہا تھا۔ تو خیر اب آتا ہوں میں اپنے اصل مقصد کی طرف، کہ یہ جو کان میں نے دکھایا پہلے علاقے میں ہمارے اسپتال ہے دارالصحت کے نام سے، وہاں دکھایا، پھر CHC میں دکھایا، ڈاکٹر شفیع صاحب دیکھ نہیں سکتے تھے تو آخر میں ان سے رجوع کیا تو انہوں نے پھر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے حیدرآباد بیٹھے بیٹھے میرا علاج کر دیا تھا۔ دوبارہ جو علاج ہوا ہے اس کی اب آج رویداد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے اسپتال مریضوں کو کس طرح لوٹتے ہیں۔ ایک بات مجھے بڑی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو بڑے بڑے ناموں سے اسپتال ہیں، کوئی باپ کے نام سے، کوئی ماں کے نام سے، تو ان ڈاکٹروں کو شرم نہیں آتی ان اسپتالوں میں غریبوں کو لوٹتے ہوئے؟ اس کا کیا ثواب پہنچتا ہوگا؟ مثال میں دیتا ہوں، چلیے میں ڈرتا نہیں کسی سے، شوکت خانم اسپتال ہے کراچی میں، ضیاء الدین میموریل ہاسپٹل ہے، اس طرح اور بھی اسپتال ہے، حیدرآباد میں بھی ہے 1-2۔ تو یہ سارے اپنے بزرگوں کے نام پر اسپتال کھولے انہوں نے، اور بزرگوں کے نام پر کھولے گئے اسپتال کا مطلب تو ہوتا ہے، میموریل کا مطلب ان کی یادگار میں کھولے، تو غریبوں کے لیے تو بہت سستا علاج کرنا چاہیے، مگر امیر و غریب و جو لوٹتے ہیں وہاں، تو انہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ کے پر اس کا یعنی عذاب نازل ہوتا ہوگا اس کا، کہ ان کے نام سے ہم نے جو چیز کھولی ہے اس میں لوٹ بری طرح لوٹ رہے، تھوڑی نہیں بہت بری طرح۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے، ان کو اگر میری آواز ان تک پہنچ جائے تو یا تو نام بدل دیں اسپتالوں کے یہ، اور یا پھر کمی کریں غریبوں کے لیے۔ دعوے کرتے ہیں یہ کہ غریبوں کے لیے اتنا % ہم نے رکھا ہے، رعایت رکھی ہے اور یہ کیا وہ کیا ہے، لیکن اب ظاہر وہ بیچارہ جائے گا، فارم بھرے گا، کچھ کرے گا، ہر ایک کو واقفیت بھی نہیں ہوتی، تو پتہ چلا کہ وہ سارا جو ہے پیسہ لوٹا بری طرح، اور 2-4-6 مریضوں کو اگر اس میں رعایت کے ساتھ اگر علاج کر دیا ہے تو بڑا احسان جتاتے ہیں اس کا۔ تو خیر اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ میرے دونوں کان جب خراب ہوئے تو مجھے ایک لحاظ سے بڑا سکون ملا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میں حکومت کا کوئی بڑا عہدیدار ہوں، بیوروکریسی کا کوئی بڑا منصبدار ہوں، یا اور جو اس طرح کے ادارے ہیں حکمرانی والے، میں تو ان کا آدمی بن گیا ہوں کہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، تو میں نے بھی کسی کی سننا چھوڑ دیا۔ وہ عوام چیختے رہ جائیں، جی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ان کے کان تو بہرے ہیں۔ تو میں اس وقت یہ فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں بڑے اعلیٰ منصب پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے کسی کی بھی نہیں سننی۔ بس ایک جگہ ذرا دقت ہوتی تھی اور وہ گھر کا معاملہ تھا۔ اب ظاہر ہے اگر بیگم کی نہ سنیں تو گھر میں جھگڑے ہونا لازمی ہے۔ تو بہرحال یہ محرومی مجھے رہی، جس کا احساس ہوا۔ باقی کوئی کچھ کہتا رہے، مجھے برا بھلا کہے، گالیاں دے، کچھ بھی ہو، میری بلا سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور میں اپنے آپ کو حکومت کا ایک نمائندہ سمجھتا تھا کہ مجھے بھی نہیں سننی، جس طرح ہماری حکومت ہماری نہیں سنتی، اس طرح مجھے بھی کسی کی بھی نہیں سننی ہے۔ ابھی ڈاکٹر محسن صاحب آئے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے، بڑے اچھے دوست، ان سے جب بات کی میں نے تو کہنے لگے بھائی یہ جن کے کان خراب ہوتے ہیں یہ جو ہے بس اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں، دوسرے ان کو بھی ذرا تکلیف ہے، تو کہہ لیں دوسرے کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مطلب کی بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ جو ضروری بات ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح سننی ہے۔ تو بہرحال
اس عرصے میں جتنی برائیاں خرابیاں کان کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے آپ کہ گھر کا نظام بھی ظاہر ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہوا، سننے میں مشکل ہوتی تھی، تو بار بار پوچھنے میں ذرا سا تلخی بھی ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال یہ گھر کی اچھی تلخیوں میں اور خوشگوار تلخیوں میں ان کا شمار کرتا ہوں۔ اچھا صاحب، اب میں آ رہا ہوں کہ چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس کراچی میں علاج کرا کے میں گیا آغا خان اسپتال، پہلے بتایا ان کا جو CHC ہے وہاں گیا، ان سے قابو میں نہیں آیا، تو میں ڈاکٹر شفیع صاحب کو بتائے بغیر میں نے کہا بھائی وہ وہاں بیٹھے ہوئے کب تک وہ کریں گے، تو میں نے پھر رجوع کیا آغا خان کے بڑے اسپتال میں۔ اب جب میں وہاں گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہیں حمدان پاشا صاحب ہیں، وہ دیکھیں گے آپ کو۔ وہ بڑے اسپیشلسٹ، وہ بھی جناب پتہ نہیں کہاں کہاں کی ڈگریاں ان کے پاس اور کیا کیا، ینگ بالکل نوجوان، زیادہ عمر نہیں ان کی، میرا خیال ہے 30-35 سال کی عمر تھی ان کی۔ انہوں نے دیکھا، بڑے آرام سے معائنہ وائنہ کیا، اور پھر وہ ان کے آلات جو ہوتے ہیں اس سے کان میں آوازیں مختلف قسم کی سنوا کے پھر کہہ لیں جی آپ کو تو MRI کرانا پڑے گا۔ میں اسی وقت بتا رہا ہوں پہلے یہ کہ MRI اور اس طرح کے جو خرچے کراتے ہیں بڑے اسپتال، وہ دراصل اپنے آگے کے بڑے خرچوں کے لیے کراتے ہیں، پیشبندی کرتے ہیں وہ۔ MRI انہوں نے کہا کہ ہوگی آپ کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرا لیتے ہیں۔ اب MRI اگر میں کراتا آغا خان اسپتال میں تو میرا خیال ہے 60-70-80 ہزار روپے اس کے لیتے وہ۔ تو پھر میں سرکاری اسپتال میں ڈاؤ میڈیکل ہاسپٹل میں وہاں چلا گیا، وہاں تقریباً 13 سے 14 ہزار روپے کے درمیان کا MRI ہوا وہ۔ اب اس MRI کا میں بتا رہا ہوں کہ مقصد یہ تھا کہ بتائیں کہ ایک اندر بہت خرابی ہے، وہ لے جا کے ڈاکٹر صاحب کو، انہی کو حمدان پاشا صاحب کو ہم نے دکھائی، وہ رپورٹ دیکھی انہوں نے، وہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے آپ کا۔ اچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ انفیکشن یہاں کان میں جو شروع ہوا ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ، اور یہ جاتے جاتے دماغ میں اگر چلا گیا تو دماغ کے کسی بھی حصے کو متاثر کرے گا یا زیادہ حصوں کو متاثر کرے گا، تو آپ کے ہاتھ پیر مفلوج ہو سکتے ہیں، زبان، کچھ بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اس سے، وہاں جا کر اس نے انفیکشن نے جا کے اثر کیا، وہ حصہ معطل ہو گیا دماغ کا، تو وہ جسم کا وہ حصہ بھی کام نہیں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، ڈرایا انہوں نے اور کہہ لیں یہ تو آپریشن ضروری ہے، ہم روک دیں گے اس کو۔ تو بیٹا میرا وسیم ساتھ تھا واپسی میں، اچھا ہاں اس سے کہا کہ آپ جا کے اس کا وہ اسٹیمیٹ لے لیں کہ خرچہ کتنا آئے گا۔ تو جناب جب اسٹیمیٹ لینے کے لیے گیا بیٹا، تھوڑی دیر میں آیا حساب لگا کے، تو 3,60,000 روپے تو خالی آپریشن کے، باقی اخراجات کا میں نے ویسے ہی اندازہ لگایا کہ وہ 5-6 لاکھ سے کم میں وہاں سے ہمیں نہیں چھوڑتے وہ۔ باہر آ کے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ظاہر ہے انسان کی جان سے زیادہ ہے تو کچھ نہیں، جو کچھ کمایا ہے لوٹا دیتے ہیں۔ واپس آ کے خیال آیا کہ ڈاکٹر شفیع صاحب سے تو ایک دفعہ پھر مشورہ کر لیں، تو بڑے حیران ہوئے۔ پھر ہم نے رپورٹ ان کو بھیجی، وہ رپورٹ دیکھی انہوں نے، MRI بھی شاید بھیج دیا تھا، اس کی فلمیں جو ہوتی ہیں، اتنی فلمیں ہوتی ہیں وہ کان کی، اور وہ جو انہوں نے وہ کیا تھا MRI کیا تھا، آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں 150-200 آوازیں مجھے انہوں نے سنوائیں، اس کی فریکوینسی چیک کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے وہ، تو اتنی آوازیں، میں کہتا ہوں یا اللہ دوزخ میں اگر عذاب دیں گے تو انہی آوازوں کو تیز کر کے بھی عذاب دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے، میں ڈاکٹر شفیع صاحب کو جب بھیج دی وہ، تو انہوں نے دیکھ کے رپورٹ بھی پڑھی بھی اور وہ سب دیکھ کے، اور کہہ لیں اس رپورٹ کو تو ڈال دیں ایک طرف آپ، اور اس کے بعد میں اب دوائیں دے رہا ہوں، میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا کیس ہے، اب آپ جو ہے یہ دوائیں لیں، 8-10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ شاید 10 دن کے اندر اندر میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک شخص نے حیدرآباد بیٹھ کے دوائیں دی ہیں مجھے، اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے جانا ہے سعودی عرب، ارے آپ بالکل آرام سے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کا کرنا یہ کہ وہاں سے واپسی کے بعد دوبارہ دوسرے کان میں بھی تکلیف شروع ہو گئی، تو پھر ڈاکٹر شفیع شیخ صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اب آپ میرے استاد کو دکھا دیں کراچی میں تو آ نہیں سکتا، تو وہاں ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب، تو ان کو دکھا دیں، وہاں بیٹھتے ہیں تاج کمپلیکس میں، آپ ان کو دکھا دیں۔
میں ان سے ٹائم لیا اور پھر ڈاکٹر اقبال صاحب کو دکھایا۔ آج اللہ کا بہت کرم ہے میرا، یہ دو وزٹ کیے میں نے، 2 دفعہ گیا ان کو دکھانے کے لیے، تو دوسری دفعہ میں دوسرا کان بھی میرا بالکل سننے کے قابل ہو گیا، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی خطرناک کوئی اور چیزیں۔ دوائیں البتہ دی انہوں نے، وہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ آج اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ڈاکٹر شفیع اور ان کے استاد ڈاکٹر اقبال صاحب، ان کی مہربانی سے میں بالکل دونوں کانوں سے اچھی طرح سن رہا ہوں۔ اچھی بری باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں اب تو، خیر وہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب پر اگلے ہفتے میں پوری تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا مہربانی کی، اور اس طرح کے ڈاکٹرز، ایمانداری کی بات ہے، جتنی ڈگریاں میں اگلے بار بتاؤں گا، کتنے قابل، کتنے تعلیم یافتہ اور کتنے تجربہ کار کہ ڈاکٹر شفیع کے بھی استاد، اور ان کی فیس بالکل میرے حساب سے برائے نام آغا خان کے بڑے ڈاکٹر کے مقابلے میں شاید 1/3 فیس ہوگی ان کی۔ کوئی لالچ نہیں ہے کہ کوئی آ گیا اگر زیادہ پیسہ والا تو اس سے اور کچھ الٹے سیدھے کام کرا کے۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر، پیسے تو خیر فیس تو میں نے دی ان کو دونوں دفعہ، لیکن وہ برائے نام فیس دیکھا جائے تو آغا خان کے مقابلے وہ تو 6-7 لاکھ کے چکر میں ڈال دیتے ہیں مجھے۔ انہوں نے 2 دفعہ کی وزٹ میں سمجھ لیجیے میرے دونوں کان کھول دیے، اور میں بڑے آرام سے سن رہا ہوں باتیں، اور یہ اس وقت جو بول رہا ہوں یہ جب ویڈیو کرتا تھا تو یہ بھی مجھے آواز نہیں آتی تھی صحیح سمجھ میں۔ اب اللہ کا شکر ہے تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو بھی اچھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں ڈاکٹر اقبال صاحب پر، اقبال خائنی صاحب، ان پر گفتگو کروں گا میں، اور ان کے بارے میں صرف اس نیت سے کہ لوگوں کو آگاہی ہو، اور کان کے مسائل ہیں جن کو وہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ یہ کوئی اشتہار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ اللہ واسطے جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں اور بہت کم پیسوں میں خدمت کر رہے ہیں، تو میں اپنے جیسے لوگوں کو جو تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلا پروگرام کروں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔